اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید والفرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عام امتیوں کو مختار کل بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی 5 آیات سے عام جنتی مسلمان کا مختار کل ہونا واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے یا پھر آپ علمی کتابی مسلم ہیں تو خوب اچھی طرح تحقیق اور تصدیق کر سکتے ہیں۔ جو بات قرآن کی 5 آیات کے ترجمے سے واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 16۔ یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 35۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 34۔ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 74۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31۔ دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 5 آیات کی ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید والفرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عام امتیوں کو مختار کل بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عام امتی جو نبی بھی نہیں، جو صحابہ بھی نہیں، جو آل بیت بھی نہیں، جو تابعین اور تبع تابعین بھی نہیں، جو اولیاء کرام بھی نہیں اور جو خود بزرگ بابے بھی نہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں جنتوں کے حقدار بن جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ تمام کے تمام امتی خود مختار کل ہوں گے۔ خدا کی قسم، جس مسلمان نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پہچان حاصل نہیں کی، اسے اس کی قبر میں ہی اس کی جہنم دکھا دی جائے گی۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو۔ جس اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی 5 آیات کے ذریعے عام جنتی مسلمانوں کو مختار کل بنانے کا وعدہ کیا ہے، اسی رب العالمین نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سب سے پہلے مختار کل بنایا ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے مطابق بروز محشر 1,23,999 انبیاء کرام سمیت صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء کرام، اولیاء اللہ سمیت ایک بھی انسان آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر رکھ سکتا ہے تو آپ ثابت کریں، لیکن ثابت کون کرے؟ ثابت کرنے کے لیے تو دلیل چاہیے۔ چیلنج کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے ذریعے میرے اس چیلنج کا جواب دیا جائے، تا دم حیات اور تا قیامت کسی ایک جنتی کا بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت کے جنت میں داخل ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے۔ لہذا کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے جنتی یعنی مختار کل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہی تھے۔ کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے جنتی یعنی مختار کل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں۔ کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے جنتی یعنی مختار کل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہی رہیں گے۔ مسلمانوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کوئی جاہل انسان دین اسلام کے نام پہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تمام اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی، دیوبندی، حنبلی، شافعی، مالکی، مقلد، غیر مقلد، شیعہ، سنی، کلمہ گو مسلمان بھائیوں کا 1445 سال پرانا اور متفقہ عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جو ایک، اکیلا، واحد
اور وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور الہ العالمین ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی کا کوئی حال نہیں ہے، وہ کامل و اکمل ذات ہے، اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں۔ اے اللہ پاک ہے تیری ذات اور تیری شان انتہائی بلند ہے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری ذات بڑی بلندی والی ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر جب کہیں جو آیت بھی کسی بشارت یعنی خوشخبری سنانے کے لیے نازل فرمائی ہے، اس بشارت اور خوشخبری کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے حقدار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں۔ کوئی ہے قادر مطلق اللہ رب العالمین کے سوا جو عام جنتی سے لے کر آقائے دو جہاں تک اور آقائے دو جہاں سے لے کر عام جنتی تک کو جنتوں میں مختار کل بنانے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے؟ صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے، صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے، صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے، صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے جس نے کائنات کے سب سے پہلے مسلمان یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سب سے پہلا جنتی یعنی سب سے پہلا مختار کل بنا کر دکھا دیا، جس نے قرآن پاک کی ان 5 آیتوں کے ترجمے سے عام جنتی مسلمان کو مختار کل کے درجے پر فائز فرمایا ہے۔ بالکل اسی قادر مطلق نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جنتی اور مختار کل بنایا ہے۔ کسی انسان کو مختار کل بنانے سے اللہ تعالیٰ قادر مطلق کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب قرآن کی ان 5 آیات کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مختار کل ثابت ہو چکے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مختار کل ماننے والے مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ قرآن ہمیں شرک کرنا سکھا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن ہمیں خالص توحید کا درس دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالی نے دنیا کائنات کے تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے شرک کرنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیا ہے، جس کا ثبوت مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 26 اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1130 میں اللہ کے نبی کی گواہی مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کی خالص توحید کے عقیدے کے سامنے شرک کی کیا اوقات ہے؟ قرآن کی اس ایک آیت نے شرک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود اور ٹکے ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے والا اللہ کے سوا دوسرے تمام معبودوں کا انکار کر چکا ہے، ایک ایسا انکار جو کبھی اقرار میں بدل نہیں سکتا۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے والا تمام طاغوتوں کا انکار کر چکا ہے، ایک ایسا انکار جو کبھی اقرار میں بدل نہیں سکتا۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے والا تمام شیاطین یعنی شیطانوں کا انکار کر چکا ہے، ایک ایسا انکار جو کبھی اقرار میں بدل نہیں سکتا۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے والا تمام ظالموں اور سرکشوں کا انکار کر چکا ہے، ایک ایسا انکار جو کبھی اقرار میں بدل نہیں سکتا۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے والا تمام بتوں اور تمام باطل معبودوں یعنی شرکاء کا پہلا اور آخری اور حتمی انکار کر چکا ہے، ایک ایسا انکار جو کبھی اقرار میں بدل ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط ترین اور مستند ترین حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 26 ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: وادی سے ایک آواز سنی گئی، کوئی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اور میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جو آدمی بھی یہ گواہی دے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ جبکہ دنیا کائنات کے تمام کلمہ گو مسلمان روزانہ کی بنیاد پر شہادت
شہادتین کی گواہی یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ 5 وقت کی اذان کے دوران 2 مرتبہ 5 وقت کی اذان کے جواب میں پھر 2 مرتبہ 5 وقت کی اذان کے بعد وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اور 5 وقت کی نماز کے دوران ہر 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے دوران اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر شرک سے بری ہو جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں پر لگائے جانے والے شرک کے تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ فتوے پہ فتویٰ، فلاں نے یہ کر دیا یہ بھی شرک ہے، فلاں نے وہ کر دیا وہ بھی شرک ہے، جس نے ایسا کام کر دیا وہ بھی مشرک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس نے ویسا کام کر دیا وہ بھی مشرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مختار کل ماننے والے مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ قرآن ہمیں شرک کرنا سکھا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ 24 صحیح احادیث میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے یا پڑھنے والے ہر شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ 17 صحیح احادیث میں دل کے یقین، صدق دل کے اخلاص اور سچے دل سے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنے، پڑھنے یا گواہی دینے والوں کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ 4 صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو جنت کی چابیاں قرار دیا ہے۔ 7 صحیح احادیث کے مطابق کلمہ گو مسلمان یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے جان و مال محفوظ قرار دینے کے بعد اس کے دل کے معاملات یا باقی تمام معاملات کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ 150 سال کے دوران شیطانی اور طاغوتی الزامات لگائے جانے کا یہ کھیل مسلسل جاری و ساری ہے، جبکہ دوسری جانب کلمہ گو مسلمانوں کی جانب سے گزشتہ 1445 سال سے روزانہ پوری دنیا میں 5 وقت کی اذان کے جواب وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کے اور 5 وقت کی نمازوں میں تمام کلمہ گو مسلمان صبح شام دن رات مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کلمہ شہادت کی گواہیاں لگاتار دے کر 24 گھنٹے مسلسل شرک کے الزامات سے بری و ذمہ ہوتے رہتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ تا دم حیات اور تا قیامت شرک کے الزامات سے اور شرکیہ عقائد سے اور شرکیہ اعمال سے ہمیشہ بری و ذمہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ شرک اور شرک کے الزامات سے یہ آزادی، یہ براعت اور یہ بیزاری اور یہ آزادی اور یہ نجات اللہ اور اس کے رسول نے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنی جناب سے عطا فرمائی ہیں۔ شرک کا الزام لگانے والا شرک کے الزامات لگاتار لگاتا چلا جاتا ہے اور کلمہ گو مسلمان شہادتین کی گواہی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اور سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے شرک کے الزامات اور شرک سے بری و ذمہ ہوتا چلا جاتا ہے، شرک سے آزاد اور شرک کے الزامات سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ میری آج کی ویڈیو میں عقیدہ توحید کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، لہذا چند منٹ کی انتہائی اہم اور مختصر بات عرض کرتا چلوں۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 کی روشنی میں ہر وہ شخص جو کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی دوسرے الفاظ میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی کے لیے عمدہ نمونہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ 6 صحیح احادیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ مسلم حدیث نمبر 826، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2904، مسند احمد حدیث نمبر 5403، ترمذی حدیث نمبر 3384، ابو داؤد حدیث نمبر 18، ابن ماجہ حدیث نمبر 302۔ یہ کل ملا کر 6 صحیح احادیث ہیں جن کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے تمام اوقات میں ہر حال اور ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 5 صحیح احادیث میں ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ مشکات حدیث نمبر 2306، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2759، مستدرک الحاکم حدیث نمبر 1834، مستدرک الحاکم حدیث نمبر 1852، ابن ماجہ حدیث نمبر 3800۔ کائنات میں سب سے پہلے، سب سے زیادہ اور سب سے بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں، کیونکہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ نہ پڑھنے والے شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سب سے بڑی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ لہذا تمام کلمہ گو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر حال اور ہر حالت میں اپنے تمام اوقات میں ہر وقت اللہ کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھتے رہیے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔